اگر میں یہی کرامات دوبارہ آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ کو لطف بھی آئے گا، آپ داد بھی دیں گے، لیکن میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم کی کرامات جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور جسے سن سن کر ہم اور آپ جوان ہوئے ہیں اور جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اگر غوث اعظم کی کرامات 11ویں شریف کے مہینے میں ہر سال بیان کی جائے اور ہر سال کرامات کو اسی مزے کے ساتھ ہم سنیں اور رات کے 2 بجے تک غوث پاک کی کرامات کو سننے کے بعد جب گھر جائیں اور گھر جانے کے بعد فجر کی نماز میں نہ اٹھیں تو آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ رات کے 2 بجے تک غوث اعظم کی کرامات کو سن کر میری قوم نے حاصل کیا کیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج ہمارے جلسوں کی پوزیشن یہ ہے کہ ایسی دینی محفلوں میں آنے والی اکثریت عشاء پڑھ کر آتی نہیں اور گھر جانے کے بعد فجر میں اٹھتی نہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، بلکہ مسجد میں اگر یہی پروگرام ہو نا تو باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ عشاء کی جماعت ختم ہو چکی ہے، اب جلسہ شروع ہونے والا ہے، آپ تمام سے گزارش ہے کہ جلسے میں تشریف لائیں، یعنی جس ڈر کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے تھے وہ خطرہ ٹل چکا، جماعت ہو گئی ہے، اب آؤ مزے کے ساتھ جلسہ سن لو، اور لوگ نکل کر آ جاتے جلسہ سننے کے لیے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سیدنا سرکار غوث اعظم، آج میں کرامات بیان نہیں کروں گا، غوث اعظم کی تعلیمات آپ کے سامنے رکھوں گا، اجازت ہے نا؟ سیدنا سرکار غوث اعظم، تمہید کا بھی موقع نہیں ہے، میں سیدھے اپنے عنوان پر آ رہا ہوں۔ حضور غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا۔ کوئی نئی بات تو نہیں، کوئی پہلی بات تو نہیں سنا آپ نے، بچپن سے سنتے آئے کہ نہیں سنتے آئے؟ سنیوں کا بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا۔ وہ جو سارے ولیوں کے امام ہیں وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کریں، اور یہ جو غوث اعظم کے غلام ہیں ان کی پوزیشن یہ ہے کہ نہ عشاء کے وضو سے عشاء پڑھتے ہیں نہ فجر کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں، اور دعویٰ ہے غوث پاک سے محبت کا، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ تو غوث اعظم سے کوئی پیار ہی نہیں کرتا ہوگا، ہم سے زیادہ کون ہوگا غوث اعظم سے محبت کرنے والا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، غوث اعظم سے محبت ہے تو غوث اعظم سے محبت زرد پلاؤ حلوے میں نہیں ہے، غوث اعظم سے محبت جلسے جلوس و نعروں میں نہیں ہے، غوث اعظم سے محبت چندے چادر گاگر میں نہیں ہے، غوث اعظم سے محبت بھیڑ بھاڑ نظر و نیاز فاتحہ خوانی میں نہیں ہے۔ غوث اعظم سے اگر واقعی پیار ہے، یا کسی بھی اللہ کے ولی کی اگر بات کریں، اگر اللہ کے کسی ولی سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ کے ولی کی محبت کے دعوے کی دلیل اللہ کے ولی کی تعلیمات کو اپنانے میں ہے۔ غوث اعظم نے جو اپنے مریدوں کو تعلیم دی، ہم اس پر عمل نہ کریں اور یہ ہم سمجھیں کہ ہم بھی غوث اعظم کے غلام، غوث اعظم کے عاشق، تو یہ بتائیے کیسی محبت؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر کوئی 18 20 22 سال کا جوان یہ کہے میں اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتا ہوں، دنیا بھر میں ڈھنڈورا پیٹے، دوستوں میں بھی کہہ رہا ہے، رشتہ داروں میں بھی کہہ رہا ہے، پڑوسیوں میں بھی کہہ رہا ہے، کلیگز میں بھی کہہ رہا ہے، ہر جگہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن گھر آنے کے بعد ماں باپ کو ایک بار مسکرا کر دیکھتا بھی نہیں، گھر آنے کے بعد کبھی ماں باپ سے سلام نہیں کرتا، کبھی ماں باپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، کبھی ماں باپ کے سرہانے نہیں بیٹھتا، پائتی نہیں بیٹھتا، کبھی ایک گلاس پانی نہیں پوچھتا، کبھی ماں باپ کے ساتھ دسترخوان پر نہیں بیٹھتا، کبھی ماں باپ کی خیر خبر نہیں لیتا، تو دنیا بھر میں ڈھنڈورا پیٹنا کہ میں ماں باپ سے بہت پیار کرتا ہوں، اسے کوئی آخرت میں اس کا فائدہ ہونا ہے؟ دنیا والوں سے دھوکہ دھڑی تو کر سکتا ہے، دنیا والوں کی آنکھوں میں دھول تو جھونک سکتا ہے، دنیا والوں کو بے وقوف تو بنا سکتا ہے،
لیکن اگر وہ اپنے ماں باپ سے واقعی دل سے محبت نہیں کرتا، ان کی اطاعت نہیں کرتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، تو دنیا بھر میں ڈھنڈورا پیٹنے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ ہمارا بھی حال یہی ہے۔ ہم غوث اعظم کے نام پر 11 تاریخ کا بھی انتظار نہیں کرتے، جیسے ہی ربیع الاخر کا چاند شروع ہوا غوث اعظم کے نام پر محفل شروع ہو جاتی ہے۔ گھروں میں فاتحہ خوانی کا انتظام، جلوس کی تیاری، جلسے کی تیاری، اس سال کس مقرر کو بلانا ہے، اس سال کس کو خطاب کے لیے بلانا ہے، یہ ساری تیاریاں نظر و نیاز کا، لنگر کا، جلوس کا، جلسے کا، فاتحہ خوانی کا، سجاوٹ کا، جھنڈوں کا، چراغے کا، ہر چیز کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں ڈھنڈورے پیٹ رہے ہیں کہ ہم غوث اعظم سے پیار کرتے ہیں، لیکن سوائے جمعہ کے دن کے پورا ہفتہ بھر اللہ کے گھر کا رخ بھی نہیں کرتے، تو پوری دنیا میں غوث پاک کی محبت کا ڈھنڈورا پیٹنے سے آپ کے ہاتھ کچھ لگنا ہے؟ کچھ لگنا ہے؟ یہ سوائے مکاری کے، دھوکے بازی کے، جھوٹ کے، فریب کے، چھلاوے کے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری قوم کا جوان غوث اعظم کے نام پر جلوس میں 4 گھنٹے پیدل چلنے کو تیار ہے، پوری رات جلوس کی گاڑی سجانے کو تیار ہے، جہاں سے جلوس نکلے گا اس گلی میں جھنڈے لگانے کے لیے، جھاڑو مارنے کے لیے، ہر چیز کے لیے تیار ہے، لیکن جلوس سے نکل کر نماز ظہر پڑھنے کے لیے، عصر پڑھنے کے لیے، مغرب پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، غوث اعظم کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہے، اگر دنیا میں بسنے والے تمام مسلمان غوث اعظم کی تاریخ منانا بند کر دے، نہ ان کے نام پر جلسہ کریں، نہ جلوس کریں، نہ نیاز کریں، نہ لنگر کرے، تو غوث اعظم کی شان میں ذرہ برابر بھی کیا کوئی کمی آنے والی ہے؟ ہمارے کر لینے سے غوث پاک کو کوئی فائدہ ہونا ہے؟ اور ہمارے نہ کرنے سے غوث پاک کو کوئی نقصان ہونا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جانتے ہو ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم وہ کرنے کی فکر بھی نہیں کرتے جو غوث اعظم کو اچھا لگتا ہے۔ غوث اعظم کو جھنڈے پسند ہیں، غوث اعظم کو ڈیگے پسند ہیں، غوث اعظم کو کیا جلوس پسند ہے، غوث اعظم کو اپنے نام کے نعرے پسند ہیں۔ غوث اعظم نے کیا ان ساری چیزوں کی کبھی تمنا کی؟ اپنے مریدین کو کبھی اس بات کی تعلیم دی کہ میرے بعد میرا عرس ضرور مناتے رہنا، میرے بعد بغداد ضرور آتے رہنا، میرے بعد لنگر ضرور لٹاتے رہنا، میرے نام پر جلوس ضرور نکالتے رہنا؟ آپ کہیں دکھا نہیں سکتے کہ غوث اعظم نے ایک جملہ بھی اس کے تعلق سے اپنے مریدوں سے کبھی کہا ہو، اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہمارا من جو کہتا ہے ہم وہ سب کرنے کو تیار ہیں، اور غوث پاک کو جو چیزیں پسند ہیں ہم وہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو جو چیزیں غوث اعظم کو پسند نہیں ہیں، جو ہمیں پسند ہیں، ہم وہ کر کے اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں، غوث اعظم کو خوش نہیں کر رہے ہیں۔ اگر غوث اعظم کو خوش کرنا چاہتے ہو تو من کی ماننا بند کر دو، مولا کی ماننا شروع کر دو۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرے، اور ہم ایک ایک وقت کی نماز کو قضا کرے، نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، ہفتے میں ایک بار جمعہ کی 2 رکعت، اس کے بعد ہفتے بھر پلٹ کر اللہ کے گھر کا رخ نہ کرے۔ کیا غوث اعظم ہمارے چندے کو، ہمارے جھنڈے کو، ہمارے چلنے کو، ہمارے نعرے کو قبول کریں گے؟ اچھا، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، غوث اعظم نمازیوں سے پیار کرتے ہیں کہ بے نمازیوں سے؟ جی؟ اچھا، اس کا مطلب کہ سب کو یہ بات معلوم ہے، غوث اعظم نمازیوں سے پیار کرتے، بے نمازیوں سے نہیں۔ اگر مجھے کوئی شرابی تحفہ لا کر دے تو میں اس کا تحفہ لوں گا؟ اگر مجھے پتا ہو کہ اس کا کام سود کا ہے، سود کا دھندا ہے، یا اس کی شراب کی دکان ہے، وہ مجھے کوئی تحفہ لا کر دے میں اس کا لوں گا؟ مجھے پتا ہے کہ حرام کمائی کا پیسہ ہے، یہ بندہ سوسائٹی میں اچھا بندہ نہیں ہے، لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیسے کاروبار کرتا ہے، اگر میں اس سے کوئی تحفہ لے لوں گا تو کہیں مجھ پر کوئی فتویٰ نہ آ جائے کہ سٹے والے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟
شراب کی دکان چلانے والے سے تحفے تحائف لیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر ہم جیسے کو کوئی شرابی، کوئی سود خور، کوئی زانی لا کر کوئی تحفہ دے تو ہم بھی اگنور کرتے ہیں، لینا پسند نہیں کرتے، تو ایک بندہ جو پوری زندگی نماز کی پابندی نہیں کرتا، غوث پاک کے نام پر چاہے جو کچھ کر لے، غوث پاک اس کا تحفہ قبول کریں گے؟ ارے بے نمازیوں کے تحفے قبول کرنا تو دور کی بات، غوث اعظم کو تو بے نمازی سے اتنی نفرت ہے کہ آپ فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو، اس بے نمازی کی وجہ سے کہیں وہاں کے نمازی قبر والوں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ آپ سوچیں کہ بے نمازی مسلمان کے قبرستان میں دفنایا جائے، غوث پاک کو یہ بھی پسند نہیں ہے، تو غوث پاک بے نمازی کے تحفے پسند کریں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میرے نبی دنیا میں جلوگر ہوئے۔ ابھی 12ویں شریف کا مہینہ گزرا ہے نا، آپ نے ممکن ہے سنا ہوگا، ابھی شاید جواب نہ دے سکے تو میں دے دوں گا، دے دیں گے تو بہت بہتر۔ میرے آقا جب روئے زمین پر جلوگر ہوئے تو زمین پر آ کر سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا ہے؟ جی، آپ کی والدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے سجدہ کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اور جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو غوث اعظم نے زمین پر سب سے پہلے آنے کے بعد کیا کیا؟ تو فرمایا گیا کہ ماہ رمضان کا روزہ رکھا ہے۔ والدہ پریشان تھی کہ میرا بیٹا دودھ کیوں نہیں پیتا، رمضان شریف کا دن چل رہا ہے، غوث اعظم دودھ نہیں پیتے۔ ماں ایک دن کوشش کرتی، 2 دن کوشش کرتی، 3 دن کوشش کرتی، غوث اعظم دودھ نہیں پیتے۔ پھر ماں کو ریئلائز ہوتا ہے کہ سحری کا وقت جب تک باقی رہتا ہے تب تک تو میرا بیٹا مزے سے دودھ پی لیتا ہے۔ پھر دن بھر کوشش کرتی ہوں پھر بھی نہیں پیتا، جب لوگ افطار کرتے ہیں تب پلاتی ہوں تو پینے لگتا ہے۔ اب غوث اعظم کی ماں کو اس بات کا احساس ہوا کہ میرا بیٹا سحری اور افطار کے وقت اور رات بھر تو اطمینان سے پیتا ہے، دن میں لاکھ کوشش کروں پھر بھی نہیں پیتا، تو سمجھ گئی وہ یوں ہی نہیں پی رہا ہے، بلکہ وہ اس لیے نہیں پیتا کیونکہ وہ ماں کی کوکھ سے اللہ کے ولی بن کر پیدا ہوئے تھے، اور ولی پیدائشی جو ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد بھی اس کا عمل شریعت کے دائرے میں ہوا کرتا ہے۔ تو امام الانبیاء آئے تو سب سے پہلے سجدہ کیا، غوث اعظم آئے تو سب سے پہلے روزہ رکھا۔ پتا چلا میرے نبی نے بھی بتا دیا کہ مجھے سب سے زیادہ پیار شریعت سے ہے، اور غوث اعظم نے بھی بتا دیا کہ مجھے سب سے زیادہ پیار شریعت سے ہے۔ تو آپ بتائیے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول پیار کرے، جس سے ولیوں کا امام پیار کرے، ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آج ہمارا حال یہ ہے، اللہ والے پیار کرتے ہیں شریعت سے اور ان کے چاہنے والے پیار کرتے ہیں طبیعت سے۔ ہمیں شریعت کی اتنی فکر نہیں ہے جتنا فکر طبیعت کی ہوتی ہے۔ تمام سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، تمام مکتبہ فکر کے علماء بھی متفق ہیں کہ غوث اعظم مادرزاد ولی ہیں، آپ ولی بائی برتھ ہیں، یعنی ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے۔ کہیں سبحان اللہ۔ زمین پر آ کر کسی کی دعا کی برکت سے نہیں، اپنی عبادت اور ریاضت کی بنیاد نہیں، کسی اللہ والے کی نظر پڑ گئی تو نگاہوں کی برکت سے نہیں، بلکہ ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے ہیں۔ اور ایسے ولی بن کر پیدا ہوئے غوث اعظم کہ ماں کی کوکھ سے 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے، حافظ بن کر پیدا ہوئے۔ آپ سوچیں، تاریخ انسانی میں غوث اعظم سے پہلے کوئی بزرگ ایسے نہیں ملتے جو ماں کی کوکھ سے قرآن کے حافظ بن کر پیدا ہوئے ہیں۔ غوث اعظم 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے۔ قرآن کے ٹوٹل کتنے پارے ہیں؟ اب 18 کے حافظ ماں کی کوکھ سے، تو بچے کتنے؟ جی 12۔ غوث اعظم نے زمین پر آنے کے بعد باقی بچے 12 بھی اپنی ماں سے یاد کر لیا۔ والدہ نے 18 کوکھ میں تھے تو یاد کرا دیا،
اور 12 زمین پر آنے کے بعد والدہ نے یاد کرایا. یعنی غوث اعظم کو حافظ قرآن بنایا ہے تو ان کی ماں نے بنایا ہے. اور جانتے غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کی عمر کتنی تھی؟ عورت کے ماں بننے کی ساری امیدیں جس عمر میں ختم ہو جاتی ہے، غوث اعظم اس عمر میں پیدا ہوئے جب آپ کی والدہ کی عمر 60 سال کی تھی. کتنے سال کی تھی؟ آپ کی توجہ ہوگی تو میری بات سمجھ میں آئے گی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں 60 سال میں غوث اعظم پیدا ہوئے. پھر زمین پر آنے کے بعد قرآن حفظ کیا، حافظ قرآن بنے. اس کے بعد غوث اعظم جب جیلان سے بغداد شریف جا رہے تھے پڑھنے کے لیے تو مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن اکثر جو میں نے پڑھا اور جو بزرگوں سے سنا، جب غوث اعظم جیلان سے بغداد شریف جا رہے تھے تعلیم حاصل کرنے تو آپ کی عمر تھی 18 سال. کتنی عمر تھی؟ اب غوث اعظم پیدا ہوئے تو ماں کی عمر تھی 60 سال. غوث اعظم شہر بغداد جا رہے ہیں پڑھنے تو آپ کی عمر 18، تو والدہ کی کتنی عمر رہی ہوگی؟ جی 78. کتنی؟ 78. ماں کی عمر تھی 78 سال. 78 سال کی والدہ، بڑھاپے کی اولاد. کیا بتائیے ماں اولاد سے غوث اعظم جیسے بیٹے سے پیار نہیں کرتی ہوگی؟ لیکن غوث اعظم نے جب کہا نا ماں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں، تو ماں راستے کا روڑا نہیں بنتی. ماں یہ نہیں کہتی کہ بیٹا میرے اس بڑھاپے میں تو مجھے چھوڑ کر جائے گا، میں تجھے نہیں جانے دوں گی. نہیں نہیں، ماں نے ایک بار بھی منع نہیں کیا، بلکہ ماں نے خوشی خوشی روانہ کر دیا. بلکہ 40 اشرفیاں بھی آپ کے جیکٹ کے اندر صدری کے اندر سل دی اور بیٹے کو بھیج دیا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، غوث اعظم ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، ولیوں کے سردار بن کر پیدا ہوئے، 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے، شہر جیلان میں پورے قرآن کے حافظ بن گئے. پھر بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں کو بڑھاپے میں چھوڑ کر بغداد شریف تشریف لے جاتے ہیں. آپ سوچیں کہ غوث اعظم بغداد جا کر مدرسے نظامیہ میں داخلہ لیتے ہیں، 8 سال وہاں پڑھائی کرتے ہیں. اور جب پڑھائی کر رہے تھے تو حال یہ تھا کہ کبھی آپ بھوکے رہتے تھے، کبھی آپ پیاسے رہتے تھے، کبھی درختوں کے پتے کھا کر پیٹ بھرتے تھے، کبھی صرف پانی پر گزارا کرتے تھے، کبھی زمین پر پڑی ہوئی حلال جائز چیزیں اٹھا کر کھاتے تھے، کبھی کئی دن تک بھوکے پیاسے رہ جاتے تھے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اتنا اسٹرگل کر کے، اتنی قربانی دے کر، اتنی محنت کر کے غوث اعظم نے شہر بغداد میں جا کر تعلیم حاصل کی ہے. آپ سوچیں غوث اعظم ماں کی کوکھ سے ولیوں کے سردار بن کر پیدا ہو، 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہو، اس کے باوجود بغداد شریف میں جا کر جنگلوں بیابان کی خاک چانے، بھوک پیاس برداشت کرے، اپنی ماں کو بڑھاپے میں چھوڑ کر بغداد آئیں اور وہاں آ کر تعلیم حاصل کرے. غوث اعظم نے تعلیم حاصل کی اور کب تک حاصل کی؟ خود فرماتے ہیں میں علم حاصل کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے کتب بنا دیا ہے. آپ سوچیں کہ جو ماں کی کوکھ سے ولیوں کا سردار بن کر پیدا ہو، وہ بھی زمین پر آ کر مدرسے میں جاتا ہے، علماء کے سامنے زانوِ ادب طے کرتا ہے، دینی کتابیں پڑھ کر دینی علم حاصل کرتا ہے. لیکن آج غلاموں کی پوزیشن کیا ہے؟ ہم ماں کی کوکھ سے انگوٹھا چھاپ پیدا ہوتے ہیں اور اپنی قبر میں بھی مر کر انگوٹھا چھاپ چلے جاتے ہیں، اور ہمیں مرنے کے بعد بھی دین کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی ہے. اللہ ماشاءاللہ. میرے جملے تلخ ہیں لیکن مجبوراً مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے. آپ میں اگر کسی سے الیکشن کی بات کی جائے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مہاراشٹر کے الیکشن میں اب کیا ہونے والا، تو کئی ایسے ماہرین ہوں گے کہ گھنٹوں اس پر بات کر سکتے. ان سے آئی پی ایل کے بارے میں پوچھو، ان سے امبانی کے بارے میں پوچھو، ان سے کسی فلم کے بارے میں پوچھو، ان سے کسی ہیروئن کے بارے میں پوچھو، ان کے پاس بہت نالج ہے. لیکن اگر دین کے بارے میں پوچھو تو نانی یاد آ جاتی ہے. آپ جانتے ہیں آج قوم مسلم کے ذلت اور رسوائی کی وجہ کیا؟ میں علماء کی موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی پاپولیشن کتنی ہے، جن سنکھیا کتنی ہے، تو ایگزیکٹ نمبر کوئی نہیں بتا سکتا. اس کی وجہ کہ سینسیکس ہوئے، جن گننا ہوئے کافی سال ہو چکے، ایگزیکٹ نمبر کسی کو نہیں پتا. لیکن
امان آصف پٹھان، الطاف آصف پٹھان. سلام شکر. یا امان، یا الطاف. رضوان شوکت پٹھان. آفتاب ریحان اسماعیل شاہ.